عبدالقادر شاہ جیلانی، یہ بہت امیر شخصیت، بہت امیر، جہاز ان کے لوہے کے گدام کے آتے تھے، بڑے امیر شخصیت، بڑے خوبصورت قبا پہنی۔ چور آیا، اس نے دیکھا کہ اتنی قیمتی زرق برق والا جو ہے قبا جبا یہ تو کہیں نہیں ملے گا، آپ کے جو ہے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اتنی دیر میں اس سے ٹاکرا ہو گیا، بولے کہ بھاگنے والا تھا، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، اسے پوچھتے ہیں بتا تو کون ہے؟ اب وہ حضرت کا جلال دیکھ کر غوث پاک کا کہنے لگا چور ہے۔ چور مانتا نہیں ہے اتنی جلدی، جب حضرت کا جلال دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ آپ کو رحم آ گیا کہ کتنا سچا چور ہے، سزا بھی کوئی نہیں دی، صرف پوچھا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ جتنا سچا چور ہے اگر یہ اللہ کا ولی بن جائے تو کتنا سچا ہوگا۔ بس نگاہ ماری، توجہ کی، کیفیت بدل گئی۔ اسی لمحات میں باہر سے دستک ہوئی کہ ابدال کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لے جا۔ میں نے کہا حضور میں چور ہوں، فرمایا آیا تھا تو چور ہے، جب آیا تھا عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، تیرا چور جو ہے وہ بھی ولی ہے، تیرا چور جو ہے، ذرا جھوم کے پڑھے نا، ولی ہے تیرا چور جو ہے۔ یہ جو بات یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غوث پاک سن رہے، یہ میرا قول نہیں، یہ میرا قول نہیں، بیان کرنے والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ کون تھے آپ؟ آپ مدینہ طیبہ سرکار کی مسجد کے امام تھے، امام الحرمین تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اے عبدالحق تیری ڈیوٹی میں ہندوستان لگاتا، جا ہندوستان میں، وہاں جا کے ڈیوٹی کر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان کے معلم میں اول محدث اعظم جو پہلے ہیں ان کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ آپ اپنی کتاب مشکات کی شرح کرتے ہیں، شرح اشہۃ اللمعات کے اندر آپ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولی کا مقام یہ ہے کہ ولی مرنے کے بعد پہلے سے زیادہ فیض دیتا ہے، پہلے سے زیادہ سنتا ہے۔ یہ آپ کا قول ہے، میرا نہیں، تو میرا عقیدہ ہے۔ میں غوث پاک کے فیضان بیان کروں گا، وہ سن رہے ہیں، آپ کی آواز بھی پہنچے گی، ادھر سے کرم ہونا شروع ہوگا۔ عجب شان تیری جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، تیرا چور جو ہے وہ بھی ولی ہے، تیرا چور جو ہے وہ بھی ولی ہے، تیرا چور جو ہے وہ بھی ولی ہے۔ حضرات مکرم موضوع شروع ہو چکا ہے، اب جاگ رہے ہیں نا؟ اے تکبیر، اے رسالہ، اے تحقیق، اے حیدری، فیضان قاسم، خواجگان موہرہ شریف۔ احباب مکرم، جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی وہ سورہ شورا سے ہے، 25واں پارہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرا رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وَیَہْدِی اِلَیْهِ مَن یُنِیب، اور ہدایت کر دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہاں پہ
دو ولیوں کا واقعہ بیان ہوا، دو اولیاء کی۔ ایک ولی وہ جسے میرا رب براہ راست چن لیتا ہے، ایک ولی وہ جو من ینیب رجوع کرتا ہے، جو اپنے کسب سے، اپنے کثرت عبادت سے، اپنے نوافل سے، اپنے تقوی سے، اپنے زہد سے، اپنے اعمال سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ دو طریقے بیان کیے ولایت کے، ولی بننے کے دو طریقے، ایک اللہ کا فضل، دوسرا منزل با منزل محنت کر کے کسبی جو ہے ولی بننا۔ اب ایک طریقہ ہو گیا اجابت والا، اجابت والا وہ طریقہ جو فضل کا ہے، اور دوسرا ہو گیا انابت والا، انابت والا طریقہ وہ ہے جو محنت والا ہے۔ جو انابت کا طریقہ ہے یہ مریدوں کے لیے ہوتا ہے، اور جو اجابت کا طریقہ ہے وہ مرادوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو انابت کا طریقہ ہے یہ منتظر کے لیے ہوتا ہے، اور اجابت کا طریقہ منتظر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو انابت کا طریقہ ہے یہ طالبوں کے لیے ہے، اور اجابت کا مطلوبوں کے لیے ہے۔ پتہ چل گیا کہ طالب اور ہے، مطلوب اور ہے، راستہ مختلف ہے۔ اب کسی کو جب جو ہے کیفیت وارد ہوتی ہے تو کسی کو مقام عیسوی نصیب ہوتا ہے، جس پر نسبت عشق جو ہے وہ جلوہ کار فرما ہو، اس کو مقام عیسوی ملتا ہے۔ جس پر احکام اطاعت کا نشہ اور جذبہ درکار ہو، چڑھا ہو، اس کو مقام موسوی نصیب ہوتا ہے۔ اور جس پر معرفت حق کا غلبہ ہو اسے مقام ابراہیمی نصیب ہوتا ہے، اور جس میں نسبت عبدیت کا غلبہ ہو اسے جو ہے ولایت محمدی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن سارے اولیاء میں کوئی ایسا ولی نہیں جس کو ساری نسبتیں حاصل ہوں سوائے غوث پاک، سوائے غوث العظم کے۔ یہ وہ ہیں جن کو ساری اللہ نے نسبتیں عطا فرمائی ہیں، سارے مقام عطا فرمائے ہیں۔ ان کو محبوبیت عظمہ کے مقام پر رکھا ہے، محبوبیت عظمہ۔ آپ قصبہ جیلان، ایران کا قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، آپ اجمی ہیں، لیکن آباد کہاں ہوئے؟ بغداد میں۔ بغداد عربیوں کا علاقہ ہے، فصیح اللسانوں کا علاقہ ہے، بلیغ الزبانوں کا علاقہ ہے۔ اب وہاں پر جا کے تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ بندہ اجمی ہو، واز جو ہے وہ عربیوں کو سنا رہا ہو، بات کتنی مشکل ہے۔ یہ مشکل جب محسوس کی تو سرکار آ گئے، فرمانے لگے عبدالقادر واز کہو۔ یا رسول اللہ اجمی ہوں، اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، واز کیسے کہوں؟ سرکار نے فرمایا منہ کھولو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سوئے نہیں، یہ سوتے نہیں، آپ منبر پہ واز دے رہے تھے جب سرکار کی آمد، آپ منبر پہ واز دے رہے تھے، شروع کرنے لگے، سرکار آ گیا، منبر سے نیچے اتر آئے۔ احباب مکرم، آپ نے 7 مرتبہ، آقا دو جہاں نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک جو ہے حضرت غوث پاک کے منہ میں ڈالا، پھر حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا، فرمایا پیارے اب بول، اللہ اکبر۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں جب میں بولا تو پھر سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا، 1 لاکھ کا مجمع ہوتا، 70 جنازے آپ کے مجمع سے اٹھتے، وجد کی کیفیت کا یہ عالم ہو جاتا، بغیر سپیکر کے آخری بندے تک آواز آتی۔ بلکہ جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ واز فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہونا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی، تو آپ متوجہ ہو گئے، فرمانے لگے سارے بندے تو میں نے تیرے لیے اکٹھے کیے، یہ بندے تو میں تیرے لیے اکٹھے کرتا ہوں، تو ان کو بکھیرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی تیری رضا پر راضی۔ جب یہ بات کہی تو بارش بند ہو گئی، لیکن یہ لاڈ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ لاڈ کا ہے، محبت کا ہے، پیار کا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کچھ لوگ ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لا برا، جب وہ قسم کھاتے ہیں میرا رب جو ہے ان کی قسم کو توڑتا نہیں ہے، اپنا نظام بدل دیتا ہے، ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ غوث پاک وہ ہیں
یہ غوث پاک وہ ہیں احباب محبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا مقام و منصب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے وہ مقام عطا کیا کہ میں تقدیر مبرم کو بھی ٹال سکتا ہوں. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق جو ہر ایک کی دعا سے صدقہ سے خیرات سے ٹل جاتی ہے، مگر ایک دوسری تقدیر ہے جو ٹلتی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے یہ مقام دیا ہے کہ میں تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی ٹال دیتا ہوں. اور حضرت شیخ حماس دباغ آپ کے ہم اثر ایک کتب ہوئے، وہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں. ان کے ایک مرید نے کہا حضور ان کے کتب حماد بن دباس کے مرید نے کہا کہ میں سفر پر جانا چاہتا ہوں. تو حماد بن دباغ نے مراقبہ کیا، مراقبے میں نظر آیا کہ اس کی جان بھی چلی جائے گی، اس کا مال بھی لٹ جائے گا. مرید کو کہا تو سفر نہ کرنا، تیرے لیے سفر ٹھیک نہیں ہے. وہ جا رہا تھا، راستے میں غوث پاک کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور سفر پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا جا، اللہ تیرا سفر میں مبارک ہے، تجھے مال بھی زیادہ سلامتی بھی ہو. وہ نکل گیا، سفر پہ چلا گیا. جب سفر سے واپس آیا مال بھی بڑا ہوا، جان بھی بچ گئی. واپس آیا شاہ کی بارگاہ میں تحفے لے کر، تو کہنے لگا حضور میں سفر پر گیا ہوں. ہے تو گستاخی تھی، پر غوث پاک نے کہا جا تجھے فائدہ ہوگا. تو فرمایا پھر تحفے بھی تو اسی دے رہا، تحفوں کا حقدار وہی ہے. اس لیے کہ لوح محفوظ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تیرے ذمے تیرے رب نے واقعہ لکھا تھا موت کا، اس کو رب نے خواب میں بدل دیا. یہ غوث کی زبان ہلی ہے کہ تقدیر مبرم جو ہے بدل گئی ہے، تقدیر مبرم بدل گئی ہے. لہذا یہ تیرا مال جو میرے لیے لایا ہے اس کا حقدار کون ہے؟ غوث پاک ہے. تو احباب مکرم حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 1.25 لاکھ آپ کے جو ہے مرید ایسے تھے جو عالم دین تھے. کتنے؟ غوث پاک جاہل پیر نہیں تھے، غوث پاک محدث اعظم تھے، اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے اور منصب ارشاد پر فائز تھے. اپنی تبلیغ سے آپ کے 1.25 لاکھ مرید عالم دین ہوئے ہیں، اور وہ عالم دین جنہوں نے 11ویں شروع کی ہے. یہ 11ویں جو شروع ہے یہ کس نے شروع کی ہے؟ یہ غوث پاک کے ان خادموں نے، ان مریدوں نے جو مرید. ایک روایت یہ بھی ہے، علامہ یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز پیش کیا کرتے ہر 11ویں شریف کو. وہ اتنی مقبول ہوئی سرکار کی بارگاہ میں کہ وہ نام جو ہے غوث پاک کا شروع ہو گئے. یہ ایک روایت یہ بھی ہے جسے علامہ یافعی بیان کرتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے 11ویں کی نسبت جو ہے غوث پاک کے ساتھ ہے، اور آپ کے ان مریدوں نے شروع کی. جو مرید آپ کے پاس طالب علم تھے، 1.25 لاکھ مریدوں نے جو ہے 11ویں شروع کی. آج لوگ 11ویں پر اعتراض کرتے ہیں، جی قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، تفسیر میں کہاں لکھا ہے 11ویں شریف کا. تو قرآن میں بھی موجود ہے ذکر، حدیث میں بھی موجود ہے. پھر بات وہی آ گئی کہ اندھے کو کیا نظر آئے گا. وہ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ فرماتے ہیں 4 اندھے تھے، 4 اندھے تھے. تو وہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ہاتھی کیسا ہے. تو ایک نے جو ہے وہ سونڈ پہ ہاتھ لگایا، کہتا ہے ہاتھی ہاکی کی طرح ہے. دوسرے بھئی ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ ٹانگ کو ہاتھ لگا، کہتا ہے پلر جیسا ہے. تیسرے نے جو ہے وہ اس کے جو ہے جسم پر ہاتھ لگایا، کہنے لگا وہ دیوار جیسا ہے، وال جیسا ہے. چوتھے نے کان پکڑا، کہا چھج جیسا ہے. بھئی دیکھنے والی تو آنکھ تھی، آنکھ تو چاروں کے پاس نہیں.
تو انہیں کیا پتا چلے گا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟